بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 130 to 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں تم کھاؤ سود بڑھ چڑھ کر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اسی طرح تم کامیاب ہو سکو گے. آیت نمبر 132. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور تم بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے نافرمانوں کے لیے، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آیت نمبر 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور دوڑتے رہو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ، جس کی جو ہے میجرمنٹ آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جو وہ دوسروں کی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحال ہو یا پریشان ہو، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو اور معاف کرتے رہتے ہیں انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے احسان کرنے والوں کو. آیت نمبر 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اس طرح کے لوگ جب ہو جاتی ہے ان سے کوئی بے حیائی کے کام یا وہ گناہ یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، تو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا اور مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے. اور یہ اس لیے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں کہ کون ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون مغفرت کر سکتا ہے گناہوں کے سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ اڑے رہتے ہیں اس پر جو وہ حرکت کرتے ہیں یا جو حرکت ان سے ہو جاتی ہے. جب ان کو علم آ جائے، علم آنے کے بعد کوئی بھی اپنے ہی گناہ پر اس طریقے سے اڑا نہیں رہتا ہے.
الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 130. اب 130 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب آپ کو تھوڑا تعجب نہیں ہوا جب آپ ترجمہ کر رہے تھے کہ کیا جنگ کی بات چل رہی ہے اور سڈنلی ایک دم یہاں پہ سود انٹرسٹ کی بات آ گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ آیت کہ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ اہل مکہ کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا معاملہ ایسا تھا نا کہ سود کا لین دین کرتے تھے اور بہت بڑے پیمانے پہ کرتے تھے. ایسا نہیں ابھی کیسا ہے کہ ہمارا کیسا ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ آج کل کا جو سسٹم ہے ریٹ آف انٹرسٹ پہ چلتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو دگنا 4 گنا 10 گنا 100 گنا اس قدر جو ہے سود ایسا بڑھا کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے اے ایمان والو. اب دیکھیے جہاں پر بھی ایمان والے آئے ہیں نا تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ساری آیتیں جو ہے وہ صحابہ پہ جا رہی ہے. نو، اصل میں دیکھیے کہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی شاید آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو بھی اللہ سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ ایمان والے جو اس ٹائم میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اس میں کچھ منافق کا صفت لوگ بھی تھے، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی، حالانکہ بات انہی کی چل رہی ہے جو ظاہری ایمان والے تھے لیکن ان کے اندر منافقت چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی ایسا نہیں بولے اے منافقو، کہیں پر بھی نہیں بولے اے ایمان والو. تو دیکھیے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ہاں لیکن جن لوگوں نے کیا تو ان کو سمجھدار کو اشارہ کافی کہ آیتیں ہمارے لیے اتری ہے اس طریقے سے کہ نہیں تم کھاؤ سود کو بڑھ چڑھ کر سود مت کھاؤ. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو یہ کہ ابن کثیر میں بھی اس طریقے سے کہ یہ جو آیت ہے یہ کفار کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نہیں وہ تو بات ہو گئی ہماری. دوسری بات یہ کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پر آیت آنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو ناکامی ملی تھی اس کی وجہ الحمدللہ ہمیں پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی انہوں نے نافرمانی کر لی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑا جو لیسن جنگ احد سے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ دنیاوی مال کے لالچ کی وجہ سے تو کیا تھا نا انہوں نے کہ وہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا، یہی سوچ کر تو جو ہے کچھ صحابہ وہاں سے بھاگے تھے نا وہ مال غنیمت لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو سود بھی جو ہے وہ دنیاوی جو ہے ایک فائدہ ہے، ایک فائدے کی شکل ہے نا. بظاہر لوگوں کو لگتا ہے ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ہمارا مال بڑھ رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے جو ہے وہ سود سے منع کیا. یہاں پہ سود سے منع کیا، اللہ نے منع کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ جس طریقے سے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے بات نہ کہتے ہوئے انڈائریکٹلی ایسا کہا ہے کہ سود کو تم بڑھا چڑھا کر مت لو، کیونکہ دیکھیے سود میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ نے جو ہے آپ نے کسی کو مال دے دیا، اب وہ بندہ آپ کو وتھ انٹرسٹ وہ پیسہ پے کر رہا ہے تو آپ کی کیا محنت لگ رہی ہے اس میں. یہ اسی لیے جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ اس سے پروفٹ کے علاوہ لاس نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے تجارت کو کیوں حلال قرار دیا؟ کیونکہ تجارت جو ہوتا ہے، بزنس جو ہوتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کے بیس پر رہتا ہے. اس لیے جو ہے وہ تجارت ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ یہ ایسا سود کا لین دین اس طریقے سے نہیں کر سکتے. معراج کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان کا سفر کروا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو بہت بڑے بڑے گھر وہاں ملے ہیں، اس میں وہ رہ رہے ہیں اور اس میں ہر طریقے کے سانپ بچھو اور اس طریقے کے کچھ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے تھے جو ان کو لپٹ رہے تھے یا نقصان پہنچا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اچھی چیز نہیں ہے دنیا کا چند دن کا فائدہ. وی ڈونٹ نو کہ ہماری لائف کتنی ہے اور اتنی چند لمحے کی ہماری زندگی، چند دنوں کی ہماری زندگی اور نہ جانے کتنے اللہ کے نافرمانیوں کے کام ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھو کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ دنیاوی مال کے لیے بھاگے تھے اور یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے تو ایسا مت کرو. کرو کیا پھر؟ واتقوا اللہ. اصل چیز اپنی زندگی میں اس کو بڑھاوا دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. کیوں؟
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا، انسان اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا، اس کے رسول نے منع کر دیا، تو وہ رک جائے، کیونکہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یعنی تا قیامت آنے والے لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جو میرا یہ نبی دے تمہیں تو اس کو تم ایکسپٹ کر لو، اور جس چیز سے وہ روکے تمہیں تو اس چیز سے رک جاؤ۔ تو دیکھیے کہ اس طریقے کی جو ہے، اگر ہم نے بھی اپنی لائف میں اگر ایسی کوئی غلطیاں کی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ آج کل کے لوگ جو ہے وہ کامن سی بات کرتے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل، ہم سود نہیں لیں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ تو خیر یہ سب باتیں جو ایمان کی کمی کی وجہ سے انسان منہ سے نکالتا ہے، اور تقوی کی کمی کی وجہ سے نکالتا ہے۔ جب اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے، تو ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر دیکھیے کہ جنگ احد، اللہ اکبر، جنگ احد کا جو ہے ایک بہت بڑا اس سے ہمیں لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی فائدے کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اگر اس کو کامیابی چاہیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے۔ اب مزید یہ بتایا گیا ہے کہ کیوں سود سے روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہاں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ایک تو تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، دوسرا یہ اس آگ سے بچو، کون سی آگ؟ اعدت، جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہاں پر کافر اللہ تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں، یہاں پہ نافرمان کس کو بول رہے ہیں؟ کہ اللہ نے منع کیا کہ سود مت لو، انٹرسٹ کے چکر میں مت پڑو۔ آج لوگ اتنی اتنی پالیسیز نکالتے ہیں، اور نہ جانے اللہ کی پناہ کہ کیا کیا بلائیں نکل چکے ہیں۔ جب کبھی ایسے جاؤ تو کچھ پوسٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی بینک میں جاؤ تو اتنے اتنے جو ہے وہ پالیسیز وہ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ پہلی بات تو پالیسیز بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو سب سے بڑی بات کہ اللہ پہ آپ کو بلیو نہیں ہے، فیوچر کی بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جب انسان کو اللہ پہ توکل نہیں ہوتا ہے تو ان سب جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ بولتے نا کہ انسان کی زندگی کا جو ہے وہ بھروسہ نہیں، اور سامان جو ہے وہ 100 برس کر کر کے رکھتا ہے۔ پلاننگ اور اتنی اپنے انتظامات، فیوچر پلاننگ، بچوں کا فیوچر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے آپ اپنے بچوں کو تقوی دے کر جائیے، تقوی جو ان کے اندر ہوگا نا تو وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے، زندگی کے ہر ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ آپ یہ چیز ان کو نہیں دے کر جائیں گی اور دنیا کی تمام نعمتیں دے کر جائیں گی، وہ نعمتیں ان کے لیے وبال کا کام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کے بغیر، تقوی کے بغیر دنیاوی جو عیش و آرام یا دنیاوی مال و دولت بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلس پیچھے شاید میں نے دی تھی آپ کو، کہ اگر ایک انسان ہے، اس کے پاس بچے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو کہ اس کو پالنا کیسا ہے، تو وہ بچہ اس کے لیے کیا خیر کا سبب بنے گا؟ کیا وہ بچہ اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گا؟ مال آپ کے پاس ہے پر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کہاں بچانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ مال آپ کے لیے وبال کا کام کرے گا۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی ہے، اور آپ اس کو کوشش کریں گے چلانے کی، تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی بھی جائے اور میں بھی آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہدایت کے بغیر اس کو لینا اور اللہ کی ناشکری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے اللہ کی ناشکری کی کیٹیگری میں جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس صورت میں تو نہ تمہیں کامیابی مل سکتی نہ کچھ بھی نہیں۔ کرے کیا انسان، پھر کرے کیا؟ اس سے اگر بچنا چاہتا ہے تو سب سے ایک ہی اللہ نے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور بہت خوبصورت طریقہ بتایا اللہ نے۔ آیت نمبر 132 یقین کریے کہ ایک تو سورہ آل عمران کی ایک یہ آیت، آگے کی 2-3 آیتیں، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو بہت زیادہ جو ہے مطلب آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے گی، آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اس میں سے کچھ آیتیں جو ابھی آ رہی ہیں نا، اس پر ذرا غور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں۔ تم کامیابی چاہتے ہو
اس آگ سے بچنا چاہتے ہو، واحد ایک ہی طریقہ تمہارے پاس ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو۔ کیوں مانے بھائی؟ کیا فائدہ ہے؟ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ بغیر فائدے کے کچھ کام نہیں کرتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو ایسا تو الحمدللہ، لیکن بغیر مفاد کے انسان جو ہے وہ کچھ کام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے فائدہ ہے نا تم کو، فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ کا تم پر رحم آئے گا، اللہ کی رحمت تم پر آئے گی۔ تو یہ دیکھیے کہ آج اگر مسلمانوں پہ اللہ کا رحم نہیں آ رہا ہے، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے، تو واٹس دی ریزن؟ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے اللہ کے غضب کی۔ یہ مانگیے، اپنی زندگی میں اس چیز کو لانے کی کوشش کریے کہ اللہ تو مجھے مطلب مجھے ہے نا تو اپنا فرما بردار بنا دے۔ مجھے ایک ہی دیکھیے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کیسے جو ہے بتائیں گے کہ اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں؟ تو اللہ نے تو بتا دیا، اسی آل عمران میں ہی پڑھا ہم نے شروع میں نا، ٹھیک ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اس رسول کو فالو کر کے دکھاؤ۔ بہت خوبصورت آیت ہے وہ بھی، آئی تھنک 103 آف نو 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 اونلی 3 آل عمران یا 103، لیٹ می چیک، نہیں حبل اللہ وہ تو تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم آئے، تو تم کیا کرو؟ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی۔ آیت نمبر 31 جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ تم میرے رسول کو فالو کر لے، میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت کا جو معیار رکھا ہے وہ کس پر رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ تو قولی نہیں چاہیے، عملاً چاہیے۔ آپ صرف منہ سے مت بولیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں اور ایسے نہیں، عمل کے ذریعے بتائیے۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا عمل میں کروں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے؟ تو اللہ کی کتاب کو سمجھ لیجئے۔ کیونکہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ جائیے قرآن پڑھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن تھی۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے بہت خوبصورت جو ہے وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں زندگی گزارنے کے نقطۂ نظر سے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے آیت، میں تو کہوں گی کہ اگلی کچھ آیتیں نا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اس کو لکھ کر، اس کا ترجمہ لکھ کر کہیں لگا لیجئے، اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیجئے کہ آپ کو دن رات یہ آیتیں جو ہے وہ نظر آتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بشعور ایک دم پورے شعور کے ساتھ جب ان آیتوں کو میں نے سمجھا تھا تو یقین کریے میں نے تو اپنے آپ میں یہ خیال بنایا، اللہ میں بالکل لکیر کی فقیر، میں نے اگر میری ابھی موت ہو جائے نا، میں نے کچھ نہیں کیا تیرے لیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے ابھی، کہ اگر اس وقت اگر میری موت آ گئی، کہ جس وقت مجھے آیتیں سمجھ آئی تھی، تو اپنے آپ میں ایک فکر جاگی میرے اندر، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ فکر جو جاگی تو کئی راتوں کی نیند اڑا دی تھی میری، کہ کیا کروں میں کیا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ تو کچھ کہہ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ میں نے جب بھی کوئی ارادہ کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس ارادے میں پورا کیا۔ یہ اللہ کی ذات تھی جو میرے ارادے کو پورا کرتی ہے، شکر ہے اس کا۔ تو دیکھیے کہ ارادہ کریے، توکل اللہ پہ رکھیے، نظر اس کے اوپر ٹکا کے رکھیے، اپنے چاہے آپ کا دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، کسی اور پر نظریں مت ٹکائیے، کسی پر نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا کام فل اینڈ فائنل ہو تو اللہ پہ نظر ٹکا کے رکھیے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، دیکھتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور تیزی سے دوڑو، لب کو تیزی سے، کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ دوڑنے کو بول رہے ہیں۔ اسارعوا از رننگ، اور جیسے کون سی رننگ ہے؟ ریس، ہم ریسنگ میں اس دن بھی شاید یہ ورڈ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ریس کرتے ہیں تو کیا سب لوگ ہاتھ پکڑ کے بھاگتے ہیں اس میں؟ نہیں نا، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے جو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور پوائنٹ آف اینڈ پہ پہنچنے کے لیے، تو وہی دوڑ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، دوڑو الی مغفرۃ من ربکم،
تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف کی جس کا میجرمنٹ جو ہے، جس کا پھیلاؤ جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے. بٹ دس جنت از ناٹ فار ایوری ون، دس از اونلی فار للمتقین، یہ صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے. اللہ اکبر. جنت کی بات آئی تو آپ تو خوش ہو گئے او ہو جنت کی بات آ گئی، لیکن یہاں پر آ کر میں رک جاتی ہوں. یہ سب کے لیے نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا میرے لیے بھی ہے یا نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ نے تیار کی ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. یا ربی، اس آیت پر آپ اور میں یہ غور کریں، آج جو میری دوڑ دھوپ ہے وہ دنیا کے کام کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس جنت کے لیے کہا ہے اس کے لیے ہے؟ اور آپ کیسے دوڑیں گے اس کی طرف؟ بتائیے ذرا. دیکھیے میں ایک بہت سمپل سا رول آپ کو بتاؤں گی. پہلے ایک ایگزامپل دو، شاید بات آپ کو سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہیں، بچہ بھی ہے آپ کے ساتھ میں. اب آپ چل رہی ہیں، آپ کے میاں صاحب جو ہے وہ بچے کو لے کر لٹکائے ہوئے آپ کے پیچھے 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 چل رہے ہیں. آپ یہ لے رہی ہیں، وہ لے رہی ہیں، وہ لے رہی ہیں. چلتے چلتے سڈنلی ایک سوٹ، ایک ڈریس پہ آپ کی نظر پڑی اور آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے بہت ساری شاپنگ کر لی، اس کے باوجود وہ ڈریس آپ کو اتنا پسند آ رہا ہے اور آپ نے ٹھان لیا کہ مجھے وہ چاہیے. اور پتا چلا کہ وہ بہت دور ہے ابھی شاپ. اب میاں صاحب بول رہے ہیں نہیں میں بہت تھک گیا، میں نہیں جا سکتا، اب میں نہیں جاؤں گا. نہیں بس مجھے چاہیے وہ. اب آپ کے ہسبینڈ تو بولیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ جا کے لے آئیے. آپ جا رہی ہیں اور تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو میاں صاحب بھی پیچھے پیچھے آپ کے آ رہے ہیں، بچے کو لٹکائے ہوئے، سامان لیے ہوئے، سم تھنگ ایسا سب. اور ایٹ لاسٹ آپ نے اس سوٹ کو، اس ڈریس کو حاصل کر لیا. کیسے حاصل کیا آپ نے؟ کس طریقے سے؟ انمیوٹ کر کے مجھے بتائیے کہ کیا چیز تھی جس سے آپ نے اس ڈریس کو حاصل کر لیا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے مجھے. لالچ پسندیدہ چیز تھی. نہیں، لالچ نہیں، لالچ کوشش ویری کوشش دوڑ کس نے کہا کوشش؟ چاہت. میں نے بولی کوشش اور دوڑ. اوکے کوشش. جزاک اللہ خیر مولانا، جزاک اللہ خیر. جس نے بھی کوشش کہا یور آنسر از رائٹ. اور یہ دیکھیے کہ کوشش، میں تھوڑی آپ کی توجہ اسی طرف دلانا چاہ رہی تھی. اس نے کوشش کی تو اللہ کے حکم سے حاصل کر لیا اس نے. تو آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ یوں ہی گھر میں بیٹھے رہیں گی اور آپ اپنا وقت ضائع کریں گی اور آپ کو جنت مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو بول رہے دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف. تو یہ فکر آپ کو لگ جانی چاہیے، مجھے لگ جانی چاہیے کہ میری دوڑ دنیا میں رہ کر جو ہے وہ دنیا بنانے میں لگی ہے یا میری دوڑ دنیا میں رہ کر جنت بنانے میں لگی ہے. بات آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ زندگی مجھے جو ہے وہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ملی ہے. لیکن کچھ بے وقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو ہی بناتے رہتے ہیں، اس دنیا کو ہی جنت سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، تمہیں اس دنیا میں رہ کر میری اس جنت کی طرف دوڑنا ہے. اب دوڑنے کا ان دا سینس آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں گی دوڑ دوڑ کے جنت پہنچ جائیں گی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. پھر دوسری کی ایگزامپل تو شاید میں نے کلاس میں اپنے دوسری ایگزامپل دی تھی، یہ میں نے آپ کو دوسری ایگزامپل دی کہ فار ایگزامپل کہ سمجھے کہ رضوانہ کو جو ہے وہ سمجھو چلو مکہ لے لیتے، میں امریکہ بولنے جا رہی تھی، مکہ جانا ہے. اب رضوانہ بیٹھی ہے مجھے مکہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے. تو کیا رضوانہ پہنچ جائے گی ایسی بیٹھے بیٹھے؟ پہنچ جائے گی؟ ہاں رضوانہ پہنچ جاؤ گے بیٹھے بیٹھے؟ نہیں باجی. تو پھر کیا کرو گے؟ چلو تمہارے سوال کا جواب مجھے تم سے ہی چاہیے. تم بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچو گے تو اللہ واٹ سے دعا اسٹیپ یو ٹیک؟ مانگتی ہوں. اچھا دعا سے پہنچ جاؤ گے. کوشش یہاں کی باجی کوشش لگی. کیسی کوشش کرو گے؟ دیکھیے دعا سے جنت نہیں ملنے والی ہے آپ کو، سمجھے؟ باجی سب سے پہلے پاسپورٹ چاہیے رہے گا. پاسپورٹ ہے کیا جی؟ تھوڑی پاسپورٹ ہے. ویری گڈ. فرسٹ ریکوائرمنٹ از پاسپورٹ.
ٹھیک ہے. دین ادر از باجی بھی تو کوشش میں ہے نا, جب کوشش ہاں کریں گے تب تو پاسپورٹ ہوگا. جی پیسے بھی چاہیے کوشش ہوگے نا ہاں باجی, ہاں ویری گڈ وسائل ویری گڈ. وسائل. ریکوائرمنٹس آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جی بالکل. جب یہ دنیا کی ایک ایک پسندیدہ جگہ پر آپ یوں ہی خیالوں میں نہیں جا سکتے ہو اور بالکل ایسی دعاؤں سے نہیں جا سکتے ہو, یعنی آپ دعاؤں سے بھی کیسے کہ کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہے کہ نہیں ہے, تو ویسے جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. چاہیے نا. جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو یہاں پر, ویسے تو بہت ساری ریکوائرمنٹس ہے لیکن یہ جو آیت ہے اس کے اندر کیا ریکوائرمنٹس اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جنت کس کے لیے تیار کی ہے, للمتقین کے لیے. ہاں پہلے ہم لوگ ذرا رضوانہ کو ذرا مکہ پہنچا دے پہلے, ٹھیک ہے. اب یہ رضوانہ نے چلو ریکوائرمنٹ جو بھی تھی اس نے سب جمع کر لی, تو کیا جمع کر کے رکھے گی تو اور یوں دوڑ دوڑ کے بھاگ جائے گی, وہ ایسا بھاگ بھاگ کے پہنچ جائے گی نہیں نا. یعنی وہ کیا کوشش کرے گی, سامان پیک کرے گی, دین گھر سے نکلے گی, پھر وہاں ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کرے گی, ایئرپورٹ جائے گی, وہاں سے پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے کہیں مکہ پہنچے گی. وہ کوشش کیا اس نے نا, اور اس کو پتا ہے اس کا فلائٹ کا ٹائم کیا ہے کیا نہیں ہے. جیسے الحمدللہ کہ انسان کو پتا ہے کہ اس کو موت آنی ہے, لیکن اس جنت کو پانے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے وہ, یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور یہ جنت جو ہے وہ سب کے لیے تیار نہیں کی گئی, متقین کے لیے. اب کون متقین, یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا یہاں پر ملتی ہے انشاءاللہ. اس میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ آل عمران کی 134 میں ہاں 134 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیفینیشن دی ہے. وہ متقین الذین ينفقون فی السراء والضراء, نمبر 1 کہ ایسے متقین وہ جو خرچ کرتے ہیں چاہے خوشحالی میں ہو چاہے پریشانی میں ہو. تو کیا پتہ چلا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان اینی ہاؤ کنڈیشن وہ صرف کرتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے وہ جنت تیار کی ہے. نمبر 2 quality, what's the requirement? Second requirement is والکاظمین الغیظ, اللہ اکبر, اور پی جاتے ہیں غصے کو. وہ متقی وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین, اور معاف کرتے رہتے ہیں. کس کو, لوگوں کو, انسانوں کو. واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے محسنین کو, ایسے احسن درجے سے عمل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. واٹس ریکوائرمنٹ, ابھی فی الحال 3 ہے, انشاءاللہ ایک ساتھ پورا دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ وہ جب ہو جاتی ہے ان سے کوئی بے حیائی, کوئی گناہ کا کام, یا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جان پر, تو کیا کرتے ہیں, تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا اور مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ سے. کس بیس پہ, اس بیس پہ وہ اللہ سے مغفرت مانگتے, اس بیس پہ کہ دے نو کہ کون ہے جو معاف کرتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. اور مزید لاسٹ ریکوائرمنٹ, لاسٹ کوالٹی, ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور نہیں وہ اصرار کرتے ہیں, نہیں وہ اڑے رہتے ہیں اس پر جو وہ حرکت کرتے ہیں یا ان سے جو حرکت ہو جاتی ہے, اور جب اس کا ان کو علم ہو جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک ایک کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے وہ ایسے متقی کی کیٹیگری میں شامل ہے. ایسے متقی جو دنیا کی تکلیف میں بھی, دکھ میں بھی, پریشانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ صرف مال کی بات نہیں ہے, پھر میں آپ کو کہوں گی ينفقوا, ہم پیورٹی مال کو تو دیتے ہیں لیکن یہاں پر صرف مال کی بات نہیں ہے بلکہ بہت ساری باتیں. ٹھیک ہے, ہو گئی. پھر اس کے بعد دیکھو کہ آپ کو اس جنت میں انٹری کرنا ہے تو یہ ریکوائرمنٹس ہے.
मज़ीद एक बात देखिए कि ये जो आयत ऊपर हमारी गई 133 में, कि क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं कि रब की इसमें जो है वो रब के बख्शिश का जिक्र जन्नत में दाखिले से होगा। क्या पता चला कि जन्नत में अगर तुम्हें दाखिला चाहिए, जन्नत में एंट्री चाहिए, तो अल्लाह की तरफ से बख्शिश यानी मगफिरत होना बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड थिंग इज कि फिर देखो, जन्नत में दाखिले के लिए जब अल्लाह की मगफिरत ज़रूरी है, तो इसी तरह जन्नत में दाखिले के लिए सिर्फ नेक काम ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बख्शिश ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम नेक काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं ना, नहीं नहीं, उसके साथ साथ इंसानों को अल्लाह की तरफ से जो है वो बख्शिश भी यानी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह की तरफ से माफ़ी भी मांगते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें इस कैटेगरी में शामिल कर दे। मज़ीद क्या पता चला, मैं आपको बताई थी, पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है। उसका माल, उसका उसका वक्त है, उसकी औलाद है, उसके उसका टैलेंट है, उसके एफर्ट्स, उसकी सेहत, सब कुछ, एवरीथिंग। अल्लाह अकबर। सेकंड इज वो गुस्से को पी जाते हैं। यकीन करिए इस आयत से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो जन्नत मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब देखिए कि जब नया नया दिन आपके अंदर आता है ना, तो आप वाकई गुस्से पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे भी ऐसे बहुत गुस्सा आता था, बहुत तो बहुत गुस्सा आता था। अल्लाह आलम की पता नहीं अल्लाह ताला ने इतना शांत कैसे कर दिया, नहीं तो ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, हाल फिलहाल की बात है, रिसेंटली 1 साल हुआ होगा, मुझे इस कदर गुस्सा आता था। और जब इस आयत को पढ़ी तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इस कदर गुस्सा आता है, और मतलब अगर यही हाल रहा, मैं मर गई, तो फिर मुझे तो कोई जन्नत मिलनी नहीं है। तो गुस्से को पीना सीखिए। अब देखिए कि अब आप सोचोगे कि गुस्सा कोई पीने की चीज है, क्या सॉफ्ट ड्रिंक है उसको पी लूं मैं, ये क्या बात है। तो देखिए गुस्से को पी जाना यानी उसको कंट्रोल कर लेना, उसको कंट्रोल कर लेना, क्योंकि इंसान उसमें अपना ही जो है नुकसान करता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। मस्जिद क्या है, वल आफीन अनिन नास, और माफ करते रहते हैं इंसानों को। क्या पता चला, हालांकि मुश्किल काम है थोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जब आयते अल्लाह के हुक्म से जब मुझे समझ आई, तो होता है देखिए हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई होता है ऐसा जिसने उसके साथ बुरा किया या कुछ भी होता है, दिल दुखाया हो, कुछ भी हो, वो उसको मुआफ नहीं कर पाता है। कर दीजिए, मुआफ कर दीजिए। देखिए सबको मुआफ कर दीजिए सिवाय एक के। और बताइए वो एक कौन है, बताइए, अनम्यूट करके बताइए कि आप सारे लोगों को मुआफ कर दीजिए लेकिन सिवाय एक के। वो एक कौन है शिर्क आपके करने जहन में? वाला, शिर्क करने वाला अपने आप को। किसने कहा? मैंने नाज बाजी। माशाल्लाह, वेरी गुड, जज़ाकिल्लाहु खैर। इंसान अपने आप को माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो सब लोगों को माफ कर दे लेकिन अपने आप को माफ ना करे। अगर उससे कोई गलती हुई है तो अल्लाह के हुजूर में वो तौबा इस्तगफार करे, अपने आप को जिस हद तक चाहे वो सजा दे, लेकिन दूसरों को माफ करने वाला बने वो। अल्लाह अकबर। आज हाल हमारा बिल्कुल उलट है, बिल्कुल। खुद को तो हम इतने ऊंचे मियार पे रखेंगे, मैं सबसे अच्छी, मैं तो बाबा कुछ करती नहीं, और दूसरों को इस कदर हम गिरा के बात करते, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों करें, हमारा फायदा क्या है ये करने से? इसलिए कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे आसान दर्जे से अमल करने वालों को पसंद करते हैं। मजीद और क्या क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज को एक तरफ लिख कर रखिए और उस पर अमल की तौफीक मांगिए अल्लाह से। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग जब उनसे कोई भी बेहयाई का या कोई बुरा काम हो जाता है, या वो अपने जान पर जुल्म कर लेते हैं, तो वो फौरन अल्लाह के हुजूर में तौबा इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से। और बताओ जरा क्यों माफ़ी मांगते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे रब के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो मगफिरत कर सके, जो गुनाहों को मुआफ़ करे। बहुत खूबसूरत बात है ये, देखिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वालिटी कि जो भी उनसे गुनाह हो जाता है या गलती हो जाती है तो उस पर इसरार नहीं करते। देखिए ये स्वाद से इसरार है, एक सीन से इसरार आता है। अब स्वाद से जो इसरार आता है, सर्रा यसिर्रु, तो वो होता है अड़े रहना किसी चीज पर, बहुत ज्यादा जो है वो
ہٹ دھرمی جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں، ایک دم ہٹ دھرمی پر نہیں رہتے ہیں بالکل بھی اس طریقے سے. اس پر جو انہوں نے کیا ہے، جب ان کے علم میں آ جاتی، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہ اپنے غلطیوں پر اللہ کے حضور میں جو ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. 135 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.